السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج عمارت شرعیہ کی طرف سے ایک اعلان شائع ہوا ہے جس کے اندر 8 اگست والی تاریخ ملتوی کی گئی ہے۔ عمارت شریعہ بزرگوں کی امانت، اس کا استحکام میرا منصبی فریضہ ہے۔ نائب امیر شریعت 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کے لیے 8 اگست کی تاریخ ملتوی۔ جی ہاں محترم سامعین کرام، آپ نے صحیح سنا۔ عمارت شریعہ بزرگوں کی امانت اور ملت کا 7 سالہ سرمایہ ہے۔ اس کا استحکام، اس کی وحدت اور اس کی عظمت و وقار کا خیال میرا منصبی فریضہ ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی اور فروغ و وسعت کی راہ تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے، جس سے کسی حال میں مفر نہیں۔ اپنی ساری توانائی اور صلاحیتیں صرف کر کے آگے بڑھانا میرا اولین اور مقدم عزم اور منصوبہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار عمارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمساد صاحب رحمانی قاسمی مد ظلہ استاد حدیث دارالعلوم وقف نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے فرمایا، عمارت شریعہ سے منسلک ریاستوں کے مسلمانوں کی علمی، شرعی، تعلیمی اور معاشی مسائل کے حل کی طرف باہم مل جل کر بڑھنا وقت کا تقاضا ہے، اور عمارت شریعہ کے تمام کارکنان، اراکین، مخلصین اور محبین کو ساتھ لے کر سماجی و ملی منصوبوں کی تکمیل میری اولین ذمہ داری ہوگی۔ عمارت شرعیہ کے 7ویں امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے کندھوں پر جو ذمہ داری دی ہے، میں ان ذمہ داریوں کو حتی الوسع پوری یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ انجام دینا لازم سمجھتا ہوں۔ ان کے وصال کے بعد 8ویں امیر شریعت کا انتخاب اب تک ہو جانا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجلس شورا کی اجازت کے بعد اب تک یہ عمل انجام نہیں پا سکا۔ انتخاب امیر کے لیے 8 اگست 2021 کی تاریخ باہم مشورہ سے طے کر دی گئی تھی اور اس سمت میں اقدام بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن بعض علاقوں مثلا اڑیسہ و رانچی وغیرہ میں اتوار کو بھی لاک ڈاؤن رہنے اور کچھ ارکان شورا و عاملہ کی طرف سے آنے والے مشورے کی وجہ سے اب یہ تاریخ ملتوی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے حسب دستور انتخاب امیر کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میں عمارت شرعیہ کے جملہ کارکنان، ذمہ داران، متوسلین اور محبین سے گزارش کرتا ہوں کہ عمارت کے جملہ کاموں کو باہمی اتحاد اور مضبوط عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھائے اور تمام امور کی حسب سابق انجام دہی میں مشغول ہو جائے۔ دینی مکاتب کے قیام، اردو کے فروغ کی تحریک اور نئے دارالقضاء کے قیام سمیت عصری تعلیمی اداروں کے قیام پر توجہ دے۔ اضلاع و بلاک کی سطح پر جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی اسے متحرک و فعال بنائے۔ جہاں کمیٹیاں نہیں بنی ہیں وہاں کمیٹیاں بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور مددگار ہو اور ہمیں اخلاص عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو محترم سامعین کرام، اس اعلان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلائیے۔